بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پہلی دفعہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت عطا فرمائی. 13 سالہ مکہ مکرمہ کا دور مسلمانوں کا برداشت کا دور تھا. ہر ظلم ہر زیادتی سہتے رہے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا تاکہ ظلم اس قدر بڑھا کہ کچھ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے حبشہ چلے جانے کا حکم دیا. اور پھر مدینہ منورہ کے انصار کی گزارش پر ہجرت مدینہ منورہ کو شروع ہوئی، حتیٰ کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت فرمانا پڑی. واقعہ ہجرت کا کہیں الگ اپنے مقام پہ شاید گزر بھی چکا ہے، لیکن جب حضور بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اہل مکہ نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کی تباہی کے منصوبے بنانے لگے اور ان کو تنگ کرنے لگے، ان پر حملے کی کوششیں کرنے لگے. تو اللہ کریم نے جہاد کی اجازت عطا فرمائی، اور یہ دفاعی جنگ تھی جس کی اجازت عطا فرمائی جا رہی تھی. ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کو جو قتل کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہیں. انہیں الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں اپنے گھروں سے بلا وجہ نکال دیا گیا. اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی حقیقی وجہ کے، بلا سبب ان پر ظلم کر کے انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا پالنہار صرف اللہ ہے، ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں گے، اسی کے سامنے عاجزی کریں گے، اسی کا حکم مانیں گے.
ہماری ساری ضروریات کا کفیل و واحد لا شریک رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، ہمارا پالنہار وہ ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ جب ظلم بڑھتا ہے، زیادتی بڑھتی ہے، تو اس کے رد کا بھی سبب فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر بعض لوگوں کو بعض کی وجہ سے اللہ کریم روکتے نہیں، ایک دوسرے سے ہٹاتے نہیں، لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو عیسائیوں کے خلوت کدے اور یہودیوں کے گرجا گھر اور عبادت خانے اور مسلمانوں کی مساجد سلامت نہ رہتی۔ عیسائیوں کے خلوت کدے اور گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے، یہ بھی اپنے وقت میں اسلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین جب تک رہا تب تک یہودیوں کے عبادت خانے بھی مساجد ہی تھی، شمار مساجد ہی ہوں گی، اور جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا دین صحیح رہا، اس میں تحریف نہیں ہوئی، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو ان کے عبادت خانے بھی اللہ کی عبادت کی جگہ تھی، مساجد ہی کا حکم رکھتے تھے۔ اس لیے تینوں کا ذکر فرمایا کہ اپنے اپنے وقت میں تینوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے مراکز تھے، ورنہ عبادت خانے تو اور لوگوں کے بھی ہیں، مجوسیوں کے بھی ہیں، آتش پرستوں کے بھی ہیں، بت پرستوں کے بھی ہیں، انہیں شمار نہیں کیا گیا کہ وہ کسی بھی زمانے میں حق پر نہیں تھے۔ اور یہ چونکہ ادیان سابقہ اور نبی سارے اللہ کے نبی سچے اور صادق نبی تھے، برحق نبی تھے، اور جب تک ان کے ادیان میں تحریف نہیں کی گئی تب تک وہ بھی اللہ کی عبادت کے مراکز تھے۔ تو فرمایا اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کی وجہ سے دور نہ فرماتے رہیں تو اللہ کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہ رہیں، ظلم اس قدر بڑھ جائے کہ شہروں سے، دیہات سے، گھروں سے بڑھ کر عبادت گاہوں کو بھی تباہ کرنے لگے۔ یہ ظلم کی حد ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وطن عزیز میں دہشت گردی شروع ہوئی، دھماکے شروع ہوئے، ہوٹلوں میں ہوئے، بازاروں میں ہوئے، سرکاری دفاتر میں ہوئے، رفتہ 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 پھر وہ مساجد تک پہنچ گئے۔ یہ انتہا ہوتی ہے کہ بالآخر مساجد اور عبادت گاہیں بھی محفوظ نہ رہیں، اور جب نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ کریم نے پاکستانی فوج کو ہمت دی، اور یہ اس لیے جہاد ہے کہ انہوں نے اس ظلم کو روک دیا اور ملک کو محفوظ کر دیا۔ تو ظلم کے خلاف لڑنا جہاد ہے، اور مسلمان ہمیشہ سے دفاعی جنگ لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ، آج تو ہر بندہ چونٹی مر جائے تو کہتے ہیں انقلاب آ گیا۔ انقلاب نام اس تبدیلی کا ہے جو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ نے برپا کی۔ انسان کا دشمن تھا، روئے زمین انسانی درندوں کا جنگل بنا ہوا تھا، ہر طاقتور ہر کمزور کو بھنبوڑ رہا تھا، قتل کر رہا تھا، خون بہا رہا تھا، عزت و آبرو لوٹ رہا تھا، دولت اور پیسہ لوٹ رہا تھا، کہ ایک انقلاب آیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا، اور معدود عرصے میں 23 سال کے عرصے میں، جس میں 13 سال تو مکہ کی زندگی میں تبلیغ میں گزرے، مدینہ منورہ آ کر جب جہاد کی اجازت ملی تو حضور 10 سال اس دار دنیا میں جلوہ افروز رہے۔ ان 10 سالوں میں
پورے جزیرہ نمائے عرب پر عملاً اسلام نافذ ہو چکا تھا، ہر ایک کے حقوق محفوظ ہو گئے تھے اور امن قائم ہو گیا تھا، اور عدل و انصاف ہر ایک کو میسر ہو رہا تھا، اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں، اس کے قوانین اتنے انسانی مزاج کے مطابق تھے کہ دوئے زمین کی قوموں کو جب اس کی خبر پہنچی تو لوگ اسے قبول کرتے گئے۔ دیکھیں 13 برس مکہ مکرمہ میں تبلیغ میں گزرے، 10 برس مدینہ منورہ کی عرصے میں جزیرہ نمائے عرب پہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد 23 برس یہ عہد نبوت ہے، اس کے بعد 23 برس کے خلافت راشدہ میں معلوم دنیا کے 3/4 حصوں پر اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور یہ جتنی فتوحات ہوئی یہ دفاعی جنگیں تھیں۔ اگر کسریٰ کی حکومت گئی تو کسریٰ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے جواب میں کسریٰ کا ملک فتح ہوا۔ قیصر نے اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی جواب میں، اور جتنی ریاستوں نے اسلامی ریاست پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جوابی اور دفاعی جہاد میں ان کی حکومتیں گئیں، اور ایک وسیع علاقہ جس کی سرحد ایک طرف چین سے ملتی تھی، دوسری طرف افریقہ میں تھی، ایک طرف ہندوستان آدھا اس میں شامل ہو چکا تھا، دوسری طرف یورپ کو چھو رہی تھی، اور اس ساری ریاست میں اسلام نافذ تھا۔ صرف عہد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں 26 لاکھ یا 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا۔ میں نے فاتحین عالم کی فہرست پڑھی ہے، تاریخ میں گنتی کے افراد ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں کسی نے 50,000 میل علاقہ فتح کیا، کسی نے 1 لاکھ مربع میل، کسی نے 2، کسی نے 3۔ ایک بہت بڑا نام، اب مجھے نام یاد نہیں کس کا ہے، کہ اس نے 7 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا تھا، اور سب سے اوپر نام آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے 27 لاکھ مربع میل علاقہ جن کے عہد میں فتح ہوا 10 سالہ دور میں۔ اب 35 لاکھ بہت بڑے بڑے شہر تھے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، کمال یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت میں اور اتنی بڑی فتوحات میں، آپ جانتے ہیں جہاں فاتح فوجیں داخل ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ بادشاہ جب وصیت فاتح کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تہ و بالا کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے معزز لوگ رسوا ہو جاتے ہیں اور اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کی فتوحات اس کے بالکل برعکس تھیں، اور جہاں جہاں گزرتے گئے وہاں عدل پھیلاتے گئے، اور 30 سالہ عہد خلافت راشدہ میں ساری سلطنت سے کہیں کسی بوڑھے کی آہ، کسی عورت کی چیخ، کسی بچے کے آنسو دکھائی نہیں دیتے کہ اس پر ظلم ہوا۔ اتنی بڑی ریاست میں بحیثیت فاتح امن قائم رکھنا، عدل مہیا کرنا، ہر ایک کی جان مال آبرو کو تحفظ مہیا کرنا، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی امن اور تحفظ مہیا کرنا، یہ اسلامی ریاست کا خاصہ تھا۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ فرمایا جس اللہ نے انہیں اجازت دی ہے جہاد کرنے کی اور مقابلہ کرنے کی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، وہ اللہ یقیناً ان کی مدد پہ بھی قادر ہے۔ اسی رب کریم نے انہیں فتوحات سے نوازا۔ ایک بڑا سوال یہاں پیدا کرتے ہیں لوگ، اور بڑے فخر سے بڑی اکڑ سے کہتے ہیں کہ آج تو مسلمان رسوا ہو گئے، اور دنیا میں 57 ممالک میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، لیکن پھر مار کھا رہے ہیں اور ہر جگہ پر مار کھا رہے ہیں اور
اب ان کی کیوں اللہ مدد نہیں کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں عطا فرمائی تھی، ایک ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایک کیفیت، ایک یقین جو دل میں تھا، یہ بنیادی بات تھی۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام حیات عطا فرمایا تھا، جس میں جینے مرنے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے، تعلقات کے طریقے، خرید و فروخت کے طریقے، دوستی دشمنی کی حدود، معاشیات، سیاسیات، عدلیہ، تعلیم و تعلم، سارے شعبے اس میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دل و جان سے اسے اپنایا۔ کتنی بری عادت ہوتی ہے شراب نوشی کی، اور عربوں کا تو شراب گٹی میں پڑا ہوا تھا۔ جب مدینہ منورہ میں حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی تو ہر گھر میں کم و بیش، تھوڑے ہی گھر تھے جن میں نہیں، ہر گھر میں بڑے بڑے مٹکے بھرے ہوئے رکھے تھے، ذخیرہ رکھتے تھے، پانی کی جگہ پیتے تھے۔ بیوپاری اور کاروباری لوگ جو خرید کر باہر سے لاتے تھے اور بیچتے تھے، ان کے پاس بڑا ذخیرہ اور ان کے کئی کے قافلے لدے ہوئے آئے کھڑے تھے۔ وہ کسی کا مصرع بھی ہے، چھٹتی نہیں، یہ کافر منہ سے لگی ہوئی۔ لیکن جب حضور نے اعلان فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی تو ہر ایک نے اپنے مٹکے توڑ دیے۔ تاجروں کے پاس مشکیزیں ہوتے تھے بھرے ہوئے، انہوں نے وہ پھاڑ دیے۔ جو قافلے لدے ہوئے اونٹوں پر کھڑے تھے وہیں انہوں نے مشکیزیں چاک کر دی۔ اور تاریخ مدینہ منورہ میں ہے کہ مہینوں اتنی شراب گلیوں میں بہی کہ مہینوں بعد جب بارش ہوتی تھی تو پھر ان سے بخار سا اٹھتا تھا اور بلبلے اٹھتے تھے اور جاگ بن جاتی تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوڑنی مشکل ہے۔ آنے واحد میں حکم ملا، ساری شراب ضائع کر دی گئی، اور کسی نے پھر نہیں کہا کہ جی یہ تو چھوڑنی مشکل ہے، چھوڑیے۔ جب وہ اس قدر اطاعت شعار تھے تو نصرت الہی ان کے ساتھ تھی۔ جب یہ ریاست عادلانہ قائم ہو رہی تھی تو امریکہ کو دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ کہتے تھے، وحشی مغرب، اور یورپ کے مکینوں کو کیو مین کہا جاتا تھا۔ یہ جھونپڑیوں اور غاروں میں رہتے تھے، انہیں مکان بنانا نہیں آتا۔ ان قوموں نے تجزیہ کیا، کیونکہ ایمان تو یہ لائے نہیں، ان میں یہ تو نہیں تھا۔ ہماری تو ایک عجیب بات ہے۔ مجھے ایک دفعہ گجرات ایک جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ایک مولانا تقریر فرما رہے تھے، تو وہ سارے جہاد کو کرامات پہ کر رہے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں نے صبح داتن کیے تو کافر قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ یہ لکڑیاں کھا رہے ہیں، ہمیں کھا جائیں گے۔ فلاں جگہ گئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر مارا تو قلعہ زمین بوس ہو گیا، کافر بھاگ گئے۔ اللہ کی شان، ان کے بعد میری باری آ گئی تو مجھ سے تو بڑے ناراض ہوئے، وہ جلسے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی لوگوں نے جانیں دیں، اللہ کریم فرماتا ہے یقتلون و یقتلون، انہوں نے جانیں دیں اور انہوں نے کافروں کو قتل کیا، انہوں نے مقابلے کیے۔ میں نے کہا بدر میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے اور 75 کافروں کو، 70 کافروں کو نارے جہنم میں پہنچایا، 70 کو قیدی بنایا۔ مجاہدہ کیا، لڑے، جانیں پیش کی، زخم کھائے، سینوں پہ تلواریں برداشت کی، اور شہداء کی کتنی لمبی فہرست ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عہد رسالت پناہی میں، عہد خلافت میں نے کہا شہداء کی فہرست تو پڑھیں، انہوں نے جانیں دیں،
پھونک مارنے سے قلعے فتح نہیں ہوئے. ان سارے اعمال کو، ان کے سارے کردار کو محض کرامات پہ نہ ٹھوس دیا کرو. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو یہ ان کی کرامت ہے. چلو جب ہمارے پاس تو کرامت ہے نہیں، لہذا ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں. کفار چونکہ ایمان تو نہیں لائے تھے، انہوں نے جستجو کی کہ اس قوم نے کیا طریقے اپنائے ہیں دنیا پر چھا گئے. ایمان نہیں لائے لیکن انہوں نے طریقے اپنانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا بھائی ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، خرید و فروخت میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کی کوالٹی چیک ہونی چاہیے، جو دیتے ہو وہ چیز ہونی چاہیے. کیا سارے مغربی ممالک میں یہ چیزیں ہیں نہیں؟ عدالتوں کو طرفداری نہیں کرنی چاہیے، سفارشیں نہیں سننی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. جب اسلام کے اصول انہوں نے اپنائے تو وہ مہذب ملکوں اور مہذب قوموں میں شمار ہو گئے، اور ہم نے اسلام کے طریقے چھوڑ دیے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنے لگے. ہم نے غیر مہذب اقوام کی تہذیب اپنا لی اسلام کو چھوڑ کر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو چھوڑ کر. اب آپ دیکھ لیں آج جو آپ ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کمال ہے. ایک طبقہ کہتا ہے جی دوسرا فرعون ہے، خود ہی موسیٰ بن گئے، خود ہی ایک کو فرعون بنا لیا. تو بھائی نہ کوئی یہاں موسیٰ ہے نہ فرعون ہے، لوگوں کے سیاسی اختلافات ہیں، بیٹھ کر حل کر لیجئے، الیکشن لڑ کے حل کر لیجئے، اور کوئی طریقہ نکال لیجئے، کسی تیسرے فریق کو ڈال لیجئے. اس میں لڑنے کی اور شابہ کی کیا بات ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کی آبرو بھی سڑکوں پر ہے. جوان بچیوں نے چہروں پہ نقش و نگار بنوا رکھے ہیں اور ہفتہ ہو گیا دھکے کھاتی پھرتی ہیں عمر رسیدہ خواتین. یار جو لوگ نماز کے لیے وضو کر کے سجدہ کرنے کی تکلیف نہیں کرتے، جی کون کرے، مشکل ہے، وہ ہفتے سے سڑکوں پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں. جوان بیٹیاں، جوان بچیاں، جوان خواتین. یار اس قوم کو کیا ہو گیا؟ اس کے باپوں اور بھائیوں کی غیرت کہاں گئی ہے؟ اس قوم میں مرد کہاں گئے؟ کیا یہ طریقے اسلامی ہیں اور اس سے اللہ کی رحمت نصیب ہوگی؟ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے شعار اپنا لیے اور کافروں نے مسلمانوں کے طریقے اپنا لیے، تو جو بھی اسلامی طریقے پر عمل کرے گا دنیا کا فائدہ اسے ضرور ہوگا، آخرت کا تب ہوگا جب اس کا عقیدہ درست ہو. اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کی کتاب پر، آخرت پر ایمان ہوگا تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں. اگر ایمان نہیں ہے اور طریقہ اسلامی کو اپنائے گا تو دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوگا. جن کافر ممالک کو ہم کہتے ہیں وہ غالب ہیں، ان کے طریقے دیکھو کہیں انہوں نے اسلامی طریقے تو نہیں اپنا لیے. اور اگر کافر اسلامی طریقہ اپنا کر غالب ہو سکتا ہے تو مسلمان خود کیوں نہیں اپناتا؟ یہ تو اس سے کہیں آگے نکل جائے. کبھی اس پر کسی نے غور کیا؟ اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے. جہاد تو جان دینے اور جان لینے کا معاملہ ہے. ہم سے پنجگانہ صلاۃ ادا نہیں ہوتی تو جہاد کون کرے گا؟ جو بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، حرام خور جہاد کریں گے. جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے جہاد کریں گے. ہم تو ایسے عجیب دور میں آپ پھنسے ہیں کہ ہمارے قومی لیڈروں کا بھی صبح سے شام تک 6 دفعہ موقف تبدیل ہوتا ہے. یہ کر، یہ نہیں جی یہ ہو گیا، یہ بھول ہو گئی جی یہ. یار کیا تماشا بنا ہوا ہے اس میں. اگر مسلمان کافروں جیسا شعار اپنا لیں گے تو میرے بھائی اس سے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں، میرا دعویٰ ہے میں اللہ کے نبی کو سچا مانتا ہوں. اس دعوے کے گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ ہر دعوے کو گواہ چاہیے، ثابت کرنا پڑتا. اس کے گواہ میرا کردار ہوگا، میرے اعمال ہوں گے. میں کتنا سچ بولتا ہوں، کتنا انصاف کرتا ہوں، کتنا حق کا ساتھ دیتا ہوں،
کتنی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں. اگر یہ باتیں مجھ میں ہیں تو یہ میرے گواہ ہیں، میرا دعویٰ الحمدللہ سچا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کے قافلوں میں کون اذان دے گا، کون نماز پڑھائے گا، مرد عورت کی تمیز کون کرے گا، عورتوں کے پردے کا انتظام کہاں ہوگا؟ کبھی سوچا کسی نے؟ شاباں شاباں تو سب کر رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ تکلف کیا ہے کہ یہ ہفتہ بھر سے جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہم نے سڑکوں پہ چڑھا رکھا ہے، ان کا کوئی نماز روزہ، کوئی پاکی پلی، جو یہ کھا رہی ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ یورپ سے آیا ہوا گوشت ہے یا کسی نے یہاں ذبح کیا ہے؟ یہاں خود یہاں پاکستان میں اتنا حلال گوشت نہیں بکتا جتنا حرام بکتا ہے. یہ حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. یہ کہاں نمازیں ادا کرتی ہیں، کہاں ان کا کوئی خلوت خانہ ہے، کہاں یہ وضو کرتی ہیں، کیا ان کے پردے کا انتظام؟ کوئی ہے پردے کا انتظام؟ ادھم مچا ہوا ایک جانوروں جیسی بھیڑ ہے، کسی بیٹی ماں کی کوئی تمیز نہیں اور تماشا بنا ہوا ہے. تو میرے بھائی اس حال میں نصرت الہی کی امید نہ رکھیں، کیونکہ اللہ کریم کی نصرت ان کے ساتھ تھی. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ناحق نکالا. کیسے کیسے مدد کی ان کی اللہ نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. عمر رسیدہ خاتون تھیں. لوگ ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ میں رہ گئیں. بے پناہ محبت کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی خادمہ تھی، ہمہ وقت خدمت میں رہنے والی. حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو بڑی بے قرار ہوں. انہوں نے کہا میں چلتی ہوں مدینہ منورہ. کوئی ساتھ نہیں، کوئی معاون نہیں، اللہ کے آسرے پہ چلو، اللہ ساتھ ہے، چلتی ہوں. اب جب مکہ مکرمہ سے بھی دور آ گئی، مدینہ منورہ آگے دور تھا، گرمیوں کے موسم تھا، سخت گرمی اور دھوپ تھی. کوئی تھوڑا بہت پانی پاس تھا وہ ختم ہو گیا تو پریشان حال ہو گئی، سخت پیاس سے نڈھال ہو گئی. فرماتی ہیں میں نے شپ 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 کی آواز سنی. سورج غروب ہونے کے قریب تھا، عصر ہونے کو، عصر کے بعد کا وقت تھا. تو میں نے شپ 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 کی آواز سنی، جیسے کوئی بڑا بھاری پرندہ قریب سے گزرے. تو میں نے اوپر دیکھا تو اوپر سے ایک ڈول نیچے آ رہا تھا. فرماتی ہیں وہ میرے پاس آ کر رک گیا. تو میں نے دیکھا وہ بڑے لذیذ ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ہے. میں نے ڈول پکڑ لیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا. فرماتی ہیں میری تو بھوک بھی دور ہو گئی، پیاس بھی دور ہو گئی. چل کر مدینہ منورہ آ گئیں اور فرماتی ہیں اس کے بعد روایات صحابہ کی بھی ملتی ہیں کہ جتنا عرصہ زندہ رہیں کہتی تھی مجھے پیاس نہیں لگتی. سخت گرمیوں میں روزے رکھا کرتی تھی. اگر رمضان، سردیوں کا بھی رمضان شریف آ جاتا تو جب سخت گرمی ہوتی تو وہ روزہ رکھا کرتی تھی اور سخت گرمی میں روزہ رکھ کے طواف کے لیے بھی جایا کرتی تھی. مکہ مکرمہ میں طواف بھی کیا کہتی تھی مجھے پیاس. تب سے کہتی ہے مجھے پیاس نہیں لگتی، پانی پیوں یا نہ. اللہ نے کس کس طرح سے مدد کی. میدان جنگ میں فرشتے اتارے، ان کے بجائے لڑنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی جگہ تم جا کر لڑو. آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں جو بندہ ایک کام کرنے لگے اور اللہ فرشتہ بھیج دے کہ تم نہ کرو، یہ کرے گا تمہاری جگہ؟ اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ یہ انہیں کیسے نصیب ہوا؟ وہ سراپا اطاعت میں ڈھل گئے. کیوں اور کیسے کا سوال ان کے ہاں نہیں تھا. ان کے ہاں ایک ہی بات تھی کہ حضور نے کیا فرمایا، بات ختم، بس اس پر عمل کر. اللہ کریم نے ان کی مدد کی اور وہ دنیا پر چھا گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہم ایسا نہ کرتے، بعض لوگوں کو بعض دوسری جماعتوں سے روکتے نہیں، انسانوں کو انسانوں کے ذریعے سبق نہ سکھاتے، تو دنیا میں اللہ کی عبادت کے گھر بھی محفوظ نہ رہتے. یہ ظلم کی
انتہا ہوتی ہے کہ جب معابد پہ بھی گولی چلنے لگے، مساجد کو بھی مسمار کیا جانا لگے اور نمازیوں کو بھی قتل کیا جانے لگے، تو یہ انتہا ہوتی ہے مظالم کی۔ ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں بڑی بحثیں ہو رہی ہیں اور ملک کے سارے سیانے جمع ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، باقی جو ہمارے جیسے ہیں وہ بیچارے بیٹھے سن رہے ہیں، ایک کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال میں تلاش کرتا رہا ہوں کہ ٹی وی پر اس کا جواب ملے، مجھے نہیں ملا۔ قادری صاحب بھی اسی دنیا میں موجود تھے، پہلے بھی پاکستان آئے، شوشش موشے چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسرے عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی اسی ملک میں موجود تھے۔ جب تک شہروں میں بم پھٹتے رہے ہیں، مساجد پہ گولی چلتی رہی ہے، لوگوں کا قتل عام ہوتا رہا، کسی نے جلوس نہیں نکالا۔ پچھلے 2-3 مہینے سے جب پاکستانی افواج نے دفاعی جنگ اور جہاد شروع کیا ہے اور دہشت گردوں کو مارا، ان کی کمر توڑ دی، اب وہ دھماکوں کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے نہیں کہ اب انہوں نے مہربانی کیا اور دھماکے نہیں ہوتے، انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا اور ابھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ملک میں امن آ گیا تو ان جلوسوں کی ضرورت کس نے پیدا کر؟ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب تک ملک میں بدامنی تھی تب تک یہ سارے خوش تھے، اور جب دہشت گردی ختم ہو گئی ہے تو ایک دم سے یہ بارود بن کے پھٹ گئے ہیں۔ یہ کون ہے یہ جو ڈوریاں کھینچ رہا ہے، کیوں کھینچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ شاید کوئی دانشور میری بات سن لے، کوئی ٹی وی چینل والا سن لے، کوئی اخبار نویس سن لے اور مجھے اس کا جواب مل جائے۔ آج تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ یہ جتنے 8-10 دن سے شور مچ رہا ہے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ پہلے بھی یہی تھے، پہلے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ حکومتیں پہلی حکومتیں زیادہ ناکام تھیں، چلو، اور تو جو دھاندلی ملک میں ہو رہی ہے، دہشت گردی کو بھی نہیں روک رہی تھی۔ یہ حکومت کو میں نہیں کہتا کہ بڑی پارساؤں کی ہے، ہم ہی ہیں حکمران بھی، جتنے کچھ ہم مخلص ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم کتنے مخلص ہیں، کتنے دین کے ساتھ، کتنے ملک کے ساتھ، کتنے اپنے لوگوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم ہی میں سے حکمران بھی ہیں۔ لیکن یہ پوائنٹ حکومت کے حق میں جاتا ہے کہ انہوں نے فوج لگا کر دہشت گردوں کا منہ بند کر دیا، اور جب باہر سے دہشت گردی آنا بند ہوئی ہے تو یہ اندر سے طوفان کیوں اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ شاید کوئی دانشور اس کا جواب دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، رب العزت کا قانون ہے، اگر بعض لوگوں کے ساتھ ان کو توفیق دے کر ان کو ہٹا نہ دیتے تو کسی مذہب، کسی دین، کسی نبی کے عبادت خانے محفوظ نہ رہتے، اور مساجد بھی، مسلمانوں کی مساجد بھی محفوظ نہ رہتی۔ فیہا اسم اللہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ مسجد کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے؟ مساجد سجدہ سے بنا ہے، سجدہ گاہ ہے، ہر وقت اس میں رکوع و سجود ہوتا ہے، صلاۃ پنجگانہ عطا ہوتی ہے، نوافل پڑھنے والے رات دن اسے آباد رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے جو مسجد کا نشانی بتائی، وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، وہ مساجد جن میں اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے ہوتا۔ عبادات ساری اپنی جگہ، اور ہر وہ کام، وہ دین کا ہے یا دنیا کا ہے، ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کیا جائے وہ دین بن جاتا ہے، عبادت ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ عملی ذکر ہے، بندہ وہ کام اس طریقے سے کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا ذکر آ گیا، یہ عملی ذکر ہے۔
زبان سے کو اللہ اللہ کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حدیث شریف پڑھتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، کسی کو بھلائی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، دین سمجھاتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ذکر لسانی ہے، زبان سے ذکر ہے۔ لیکن قرآن کریم کا مطالبہ کچھ اور ہے۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، مساجد وہ ہیں جہاں اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ کثرت انسانی زندگی میں کیا ہے؟ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ کام ہم کیا کرتے ہیں؟ دو کام ہیں۔ دل جب بنتا ہے تو ابھی دماغ وغیرہ اعضاء و جوارح بنے ہوئے نہیں ہوتے، سب سے پہلے شکم مادر میں دل بنتا ہے۔ دل جب بنتا ہے اسی وقت دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی دھڑکن سے جو خون اس گوشت کے لوتھڑے کو جس میں دل بنا ہے سپلائی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آگے اس کے باعث اعضاء و جوارح بنتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں بنتے ہیں، ٹانگ بازو بنتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، کان بنتا ہے، دماغ بنتا ہے۔ دل ان سے پہلے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور تب تک دھڑکتا رہتا ہے جب آخری سانس رخصت ہوتی۔ تو زندگی میں ہم نے جو کام سب سے زیادہ کیا وہ ہمارے دل کی دھڑکن تھی نا۔ ہم سو رہے ہیں وہ دھڑک رہا ہے، بے ہوش ہو گئے وہ دھڑک رہا ہے، بیمار ہیں وہ دھڑک رہا ہے، صحت مند ہیں وہ دھڑک رہا ہے، بہت مصروف ہیں وہ دھڑک رہا ہے، فارغ ہیں وہ چل رہا۔ سب سے زیادہ کام ہم نے کیا کیا؟ دل دھڑکا۔ اور جیسے ہم پیدا ہوئے ہم نے سانس لینا شروع کی۔ جب سانس رکی تو ہم نہیں تھے۔ یہ دو کام پوری زندگی میں ہر فرد زیادہ کرتا ہے۔ اہل اللہ نے ذکر اسم ذات کو ان دونوں سے جوڑ دیا۔ سانس بھی آئے تو اللہ کا نام لے، سانس خارج ہو تو اللہ کا نام لے، دل دھڑکے تو اللہ کا نام لے۔ اس کا نام اہل تصوف نے پاس انفاس رکھا۔ جسے زیادہ شوق ہو وسعت مطالعہ کا یا زیادہ سمجھنے کا تو وہ طریقہ ہے ذکر تصوف کی کتابوں میں ہے، جن میں ایک پاس انفاس بھی ہے، وہاں سے پڑھ لے۔ لیکن مساجد کی آبادی یہ ہے کہ ان میں ایسے لوگوں کو جن کی دھڑکن میں بھی اللہ کا ذاتی نام ہو اور جن کی سانس میں بھی اللہ کا ذاتی نام رچا بس ہے۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا۔ مسجد کی تعریف اللہ نے کیا کی ہے؟ مسجد کی تعریف یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نام یعنی اللہ 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 کا ذکر کثرت سے کیا جاتا۔ کوئی آدمی اتنا کاروبار نہ کرتا ہو، کوئی آدمی اتنا سوتا نہ ہو، کوئی آدمی اتنا کھاتا پیتا نہ ہو، کوئی آدمی اتنی تفریح نہ کرتا ہو، جتنے زندگی میں کام کرتا ہے سب سے زیادہ کام وہ کرے کہ اللہ کے نام کا اسم اللہ 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 کا ذکر کرے۔ تو بھائی یہ تو اہل اللہ نے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ یہ تھا کہ جو سامنے آیا وہ فلک ہدایت کا ستارہ بن گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ صحابہ میں بھی یہ کمال تھا جس پر نظر پڑی تابعی ہو گیا، تابعین میں بھی یہ کمال تھا جو نگاہ میں آیا تبع تابعی ہو گیا۔ یہ خیر القرون تھے، 3 زمانے تھے جو سب سے بہتر تھے۔ اس کے بعد تو محنت و مجاہدہ سے یہ نہیں کہ برکات میں کمی ہو گئی، وجودوں میں کمی آ گئی، وجودوں میں ظلمت آ گئی، وجودوں میں سیاہی آ گئی۔ اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ برکات کا کوئی حصہ ہم بھی حاصل کر سکیں، پھر ہمیں اس میں ذات سے رگڑنا پڑا، دلوں کو صاف کرنا پڑا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ تو مسجد کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہاں کثرت سے اسم ذات کا ذکر ہوتا ہو، یا یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہو۔
اور پھر قانون ارشاد فرمایا وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ کمال ہے، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو خود قادر ہے ہر چیز پر۔ فرمایا جو میری اور میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ میرے دین کی مدد کرتا ہے، اور جو دین کی مدد کرتا ہے وہ میری مدد کر رہا ہے۔ اور فرمایا جو میری مدد کا ارادہ کرتا ہے وہ مجبور ہے، وہ کمزور ہے، ایک انسان ہے، اپنی انسانی حد تک کرے گا، لیکن وہ میرے دین کی مدد میرے لیے کر رہا ہے، تو وہ تو اپنی حد تک کرے گا، میں بھی اس کی مدد کروں گا، میں اپنی شان کے مطابق کروں گا۔ بندہ کیا کرے گا؟ بندہ تو اپنی امکانی حد تک کرے گا، سجدہ کر لے گا، دعا مانگ لے گا، حلال کھانے کی کوشش کرے گا، حرام سے بچنے کو اپنی بھلائی کے لیے کرے گا۔ اللہ کریم اتنا مہربان ہے، فرماتا ہے جو میرے دین کو قائم رکھنے کی محنت کرتا ہے گویا وہ میری مدد کر رہا ہے۔ اب جو میری مدد کر رہا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ اب بھائی ایک بچہ آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ کیا مدد، جتنا اس کی ہمت ہے کرے گا۔ آپ اس کی مدد کرتے ہیں صحابہ سے اٹھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ بندے نے کیا کرنا تھا، لیکن جب اس کے جواب میں اللہ کریم مدد فرماتا ہے تو اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے۔ پھر اس نے بندوں کو دنیا پہ فتح و کامرانی سے نوازا اور عالم اسلام کی سرحدیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اس لیے کہ اللہ طاقت والے بھی ہیں اور غالب بھی ہیں، وہ بے مثل بے مثال ہے، حقیقی طاقت اسی کی شان ہے، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں طاقت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور وہ غالب ہے، کسی دوسرے کا غلبہ نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز مغلوب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ وہ واحد و لا شریک ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، قائم بالذات ہے، اسے کسی کی کوئی تعاون مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں وہ کریم ہے، یہ اس کے کرم کی عجیب ادا ہے کہ بندہ بھلائی اپنی کر رہا ہے، ایمان لایا تو اپنی بھلائی کے لیے، دین پر عمل کر رہا ہے تو اپنی بھلائی کے لیے، وہ کریم فرماتا ہے یار میں سمجھتا ہوں یہ میری مدد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اس کے کرم کا انداز، اب میں اس کی مدد کروں گا، یہ تو اس کے کرم کا انداز ہے۔ اور جنہیں اللہ کی مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا وہ بندے جو میرے دین کی مدد کرتے ہیں پھر میں ان کی مدد کرتا ہوں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ہم دنیا میں انہیں کیسا پائیں گے؟ کوئی نشانی ہو تو تلاش کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ فرمایا انہیں جب زمین پہ اقتدار ملتا ہے سب سے پہلے عبادات الہی کو قائم کرتے ہیں، ایسا نظام بناتے ہیں کہ باقاعدگی سے اذانیں ہوں، باقاعدگی سے نمازیں ہوں، ہر مسلمان نماز ادا کرے، ہر مسلمان کو نماز آتی ہو، بچوں کو نماز سکھائی جائے۔ یہاں تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ ہمارے دو وزرائے کرام کو سورہ اخلاص سنانا پڑی اور دونوں کو غلط تھی، ٹیلی ویژن پہ غلط پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ سورہ اخلاص قرآن کی وہ سورت ہے جو ہر ان پڑھ نے بھی یاد کر رکھی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں وہی پڑھتا ہے۔ اکثر لوگوں نے کل شریف ہی یاد کیے ہوا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں کل شریف کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، انہیں وہ بھی نہیں آتا۔ اب وہ مقتدر بنے ہوئے ہیں تو کیا یہ اللہ نے بٹھائے ہیں؟ نہیں، یہ شیطان کے نمائندے، انہیں اللہ نے اقتدار نہیں دیا۔ فرمایا جنہیں میں اقتدار دیتا ہوں، جن کی میں مدد کرتا ہوں، اور جو میرے مقبول بندے ہوتے ہیں جب اقتدار ان کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اقام الصلاۃ، بندے اور رب کے مابین جو معاملات ہیں ان پر توجہ دیتے ہیں۔
کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو، ان تک صحیح تعلیم پہنچے، ان تک صحیح عقائد و نظریات پہنچائے جائیں، بدعت و رسومات سے لوگوں کی جان چھڑائی جائے اور لوگ اللہ کی عبادت پر قائم ہوں اور ہر بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس نظام کو قائم کرتے ہیں۔ وَآتَاءُ الزَّکَاۃ، پھر لوگوں کے عقیدے کے بعد، عبادات کے بعد مالی معاملات پہ توجہ دیتا ہے، ہر بندے کو اس کا حق پہنچے، کوئی راستے سے نہ چھینے۔ ادا الزکوٰۃ، اور وہ ٹیکس جو اللہ نے ان پر نافذ کیا وہ سارے دیں، یعنی مالی معاملات پر، عقیدے کے معاملات پر سب سے پہلے توجہ دیتے ہیں، پھر معاملی معاملات کو درست کرتے ہیں، پھر امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، پورے معاشرے میں نیکی پھیلا دیتے ہیں، نیک کاموں کی تبلیغ کرتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، نیک کام کرنے کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں، نیکی کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو تعلیم عام کرتے ہیں، ایک نیک رویہ پوری قوم کا بنا دیتے ہیں، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے قوم کو روک دیتے ہیں۔ جھوٹ، چغلخوری، لوگوں کا مال چھیننا، رشوت، بددیانتی، یہ ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں اور نیکی کو رواج دیتے ہیں۔ وہ میرے بندے ہیں جو میری تائید سے اقتدار میں ہیں، جو میری تائید سے اور میری نصرت سے اقتدار میں آتے ہیں، جو میرے بندے ہوتے ہیں، ان کی یہ تعریف ہے، سمجھ لو۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر کام نے اس کا انجام جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں، بالآخر اطاعت گزاروں نے بھی اسی کی بارگاہ میں پہنچنے اور نافرمان بھی اسی میدان میں حاضر ہوں گے، اور پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ اطاعت شعار کون تھے اور نافرمانی کس نے کی، ذرا ذرا الگ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے حکومت اور حکمرانی اللہ کی مدد ہے، لیکن جو اللہ کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد اور ایمانیات درست کرتے ہیں، لوگوں کے مالی امور درست کرتے ہیں اور نیکی کو پھیلاتے ہیں، برائی کو روک دیتے ہیں۔ یہ دو جملے جو ہیں کہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ پورے معاشرے کے سارے نظام کو محیط ہیں، ہر برائی روک دی جاتی ہے، ہر نیکی پھیلائی جاتی ہے، اور انجام کار تو سب کو اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہمارے ہاں ہر بندہ اپنی رائے کو حق سمجھتا ہے، جو میں کہتا ہوں یہی حق ہے۔ میں نے جو سوال کیا تھا اس میں اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جب تک دہشت گردی رہی کسی کو انقلاب کا خیال نہیں آیا، دہشت گردی تھم گئی تو مختلف ٹولے انقلاب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس انقلاب میں بھی ایک اور بات بھی آپ نے دیکھی ہوگی، نہ سیاستدان اسلام کا نام لیتا ہے نہ مولوی صاحب لیتے۔ ایک شیخ الاسلام ہے تو وہ انقلاب لا رہے ہیں تو انہیں تو کہنا چاہیے میرا انقلاب اسلامی انقلاب ہے، اسلام کا نام بلند ہوگا، اسلامی عدل ہوگا، اسلامی انصاف ہوگا، اسلامی تہذیب ہوگی، غیر اسلامی تہذیب ہم ختم کر دیں گے، غیر اسلامی کردار ختم، یہ تو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ انقلاب انقلاب کرتے ہیں، اسلام کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ ایک حیرت ہوتی ہے کہ کہیں یہ تماشے کو غیر اسلامی قوتیں تو نہیں کر رہی۔ سوال ہے ایک، ہر بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیڈروں کے پاس جواب ہوگا تو دیں گے، ہم بھی سمجھ لیں گے، سمجھ آ جائے گی، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ اس بات کو نہ کوئی ٹی وی پر ڈسکس کرنے والا زیر بحث لاتا ہے، نہ کوئی اخبار میں لکھتا ہے، کوئی اس طرف سوچتا ہی نہیں، ایسا کرتا ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کی قدرت ہی ان باتوں کا جواب دے گی۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ اہل وطن کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی توفیق عطا کرے
اور اللہ کریم اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور اسے اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بنائے۔ انشاءاللہ یہ ملک رہے گا، یہیں سے غزوۃ الہند شروع ہوگا، انشاءاللہ سارا بر صغیر پاکستان بنے گا اور روئے زمین پر اسلام کا پیغام جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہماری امیدیں بھلے وقت بھلے لوگوں اور اللہ کے کرم کے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔